تو جی سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو دیکھتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے جو تم میں ہیں اور جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں. یعنی ایمان والے ہونا انف نہیں ہے، عمل صالح بھی ہونے چاہیے. تو کیا کرے گا اللہ ان کو؟ یعنی اللہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا، زمین میں جمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اللہ جما چکا ہے. اور آیت کا اگلا حصہ بڑی خوبصورت بات کر رہا ہے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور وہ دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا ان کے لیے جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے. اور ان کی موجودہ جو حالت ہے، یعنی اگر وہ خوف میں ہیں تو امن سے بدل دے گا، خوف کو امن میں بدل دے گا. پھر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یعنی اب کام کرنے کا کیا ہے کہ بس میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں. دیکھ لیجئے ریزن بھی بتا دیے کہ شرک سے بچ رہے ہو، ایمان والے ہو، عمل صالح بھی ہیں، تو اب پھر میں تمہیں خلافت دوں گا، اب میں تمہیں لیڈرشپ دوں گا. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے دنیا کی لیڈرشپ تمہیں دوں گا. آدم علیہ السلام کو نبی تھے، وہ خلیفہ بن کے آئے تھے. ظاہر مومن ہی کو خلافت دینی ہے نا زمین کی، کافر کے لیے تو نہیں ہے. تو اب لیکن اللہ کی بھی شرائط ہے نا، کنڈیشن ہے. اب اگر کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر آج ہم دعوے کریں اوہو آج تو ہم پستی میں ہیں، آج ہم ذلت میں ہیں. تو کیوں بھائی؟ پیچھے ہمیں ریزنز بھی تو دیکھنی ہے. بیماری سے کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے، برے حال ہوتے ہیں، آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں ایگزامپلس. سجدہ نہیں دینا اللہ کو، ہے کہ نہیں ایسا؟ آج ہمیں بیماری شدید یہ جڑ پکڑ گئی ہے، نماز ہی نہیں ادا کرنی، سجدہ ہی نہیں دینا اللہ کے آگے. اور ایک آیت جو مجھے بڑی پریشان کرتی ہے، تو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ایسی باتیں ہیں ہلا دینے والی، لیکن سورہ مریم میں جو ایک اہم بات، ایک اہم آیت ہے، میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، 59 نمبر ہے آیت کا. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے یعنی نوح علیہ السلام، ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام، ان سب کے بارے میں بات آتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی نسلوں کو، ان لوگوں کو میں نے چنا، ان کو میں نے نبی بنایا. ٹھیک ہے، اور ان کی خصوصیات کیا تھی؟ وہ تو اللہ کے خاص بندے تھے. اب پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے ان کے اگینسٹ کیا. اچھا، بات وہاں پر کیا آتی ہے؟ سب سے پہلی جو چیز جو اللہ مینشن کر رہے ہیں، اضاعوا الصلاۃ. دیکھیں کتنے کام ہیں، یعنی اب یہ نبیوں کی اولادوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کیا ہے؟ آدم ثانی ہے نا، نوح علیہ السلام کی ہی نسل ہے نا تمام جو انسان ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اللہ نے چنا، ان میں سے ڈھیروں ڈھیر انبیاء پیدا ہوئے. تو بات یہ ہے کہ اب ان کے بعد جو تھی جو نسلیں اگلی، انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام جو کہنے کا ہے خلفن، یعنی انہوں نے ناخلفی کی. اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، اور ڈیزائرز کو فالو کیا. پہلا کام نمازیں ضائع کر دی، سب سے پہلی بات آئی، کچھ نہیں. اور جسٹ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، بہت بڑی یہ چیز ہے نماز، بہت بڑی یہ چیز ہے. اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، فلاح نہیں ہے، نہیں ہے فلاح، نہیں ہے فلاح. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے فلاح نہیں ہے، ذلت اور رسوائی ہے. کہہ تو دیا اللہ نے سورہ طٰہٰ میں، تو بھی تو بات آ رہی، اللہ نے کہہ دیا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی میں زندگی تنگ بنا دوں گا. نماز کو کیا کہا گا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو اس خوبصورت راستے پر ڈالے، نماز قائم کرنے کی توفیق دے. اور اپنے اہل خانہ کے لیے ہمیں یہ دعا ہرگز نہیں بھولنی چاہیے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو اس دعا کو لازمی پکڑیں. اچھا جی، یہ جو آیت پڑھی میں نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کو زمین میں اللہ خلافت دے گا، ان کو جمائے گا، ان کی بنیادوں کو مضبوط کرے گا. تو اس کی ڈیٹیل میں بات یہ آتی ہے کہ بعض مفسرین نے، یعنی سم آف دیم، وہ یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ ہی یا خلفائے راشدین کے ساتھ بات مخصوص ہے، یہ صرف انہی کے لیے خاص ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ان کے ساتھ نتھی کر دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
قرآن کے الفاظ عام ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، یعنی ایمان اور عمل صالح اور شرک، دیکھیں آخر میں بات آ گئی نا، آخر میں اللہ نے کہہ دینا یعبدوننی، میری عبادت کرو اور شرک سے باز رہو، یہ تیسری چیز آ گئی، یہ مسٹ ہے، شرک نہیں کرنا۔ تو کیا ہے، تو یہ کنڈیشنز ہیں، یہ شرائط ہیں، تو یہ جو ان شرائط کو پورا کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ اس کے لیے بھی ہوگا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ وعدہ خلافت راشدہ اور جو خیر القرون، یعنی جو بہترین جو لوگ تھے جنہوں نے بہترین اللہ کے احکامات کے مطابق حکومتیں چلائیں، ان کے دور میں اس وعدے کا ظہور ہوا، یعنی انہوں نے ایسا ہوا، اللہ نے ان کو جمایا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ اللہ نے نہ صرف مسلمانوں کو زمین پر غلبہ دیا، لیڈرشپ دی، اپنا پسندیدہ دین ان کو عطا کیا، ان کو اس پر جمایا، اور مسلمانوں کو عروج دیا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ یعنی پہلے مسلمان عرب کے کافروں سے ڈرتے تھے، جیسے مکہ مدینہ کی بات کی جائے، پھر اس کے برعکس ہو گیا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہوئیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت اکیلی آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اسے کوئی خوف اور خطرہ نہ ہوگا کسی بھی قسم کا۔ اور پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، یہ پروفیسیز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سو ایسا ہی ہوا، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سگیڑ دیا ہے، میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے، اور ان قریب میری امت کا دائرہ اقتدار، یعنی وہاں تک یہ جائیں گے، لیڈرشپ ہوگی ان کی جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دی گئی ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی حکمرانی فارس، شام، مصر، افریقہ اور یورپ تک، اسپین تک مسلمانوں کی حکومت گئی اور ممالک فتح ہوئے۔ یعنی اسلام نے نہ صرف حجاز کی زمین پر مضبوط جڑ پکڑی، بلکہ اس کے چند سالوں بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا، اور اسلام عرب سے نکل کر ایشیا، افریقہ کے بڑے حصے پر چھا گیا، اور مسلمانوں کے عروج کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب و تمدن کو بھی عروج حاصل ہوا۔ یعنی سبحان اللہ، مسلمانوں نے اپنے اس دور میں، یہ ان کے پیک کا جو دور رہا، ہر طرح کے علم میں ترقی کی، اور بہت سارے مسلمان سائنسدان ایسے ہیں جن کے ہم نام تک نہیں جانتے، لیکن جب ان کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، کتابوں میں ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بنیادیں بنانے والے تھے اس چیز کی۔ جیسے ابن الحشیم کے بارے میں آتا ہے، جابر بن حیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیمسٹری کے، ان کو بابا آدم کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کیمسٹری کے ایسے زبردست ماہر تھے۔ تو یہ تو میں نے ایک دو چیزیں آپ کے آگے رکھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو انوینشنز ہیں وہ مسلمانوں نے کی، جن کا آج ہم جن کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنی بکس میں دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ویسٹ کا لیا ہوا جو نصاب ہے ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں نا، انہی کی بکس پڑھ رہے ہیں، انہی کے کلچر، انہی کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ آج ہماری پستی کا دور ہے۔ تو انشاءاللہ بات یہ ہے کہ کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں، تو اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، وہ اللہ پورا کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ نے آگے جو شرطیں لگا دی، جو کنڈیشنز ہیں، اگر کوئی ان کنڈیشنز کو پورا کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو پھر زمین پر اسی طرح خلافت دے گا۔ تو جی آگے چلتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں سے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بہت بڑی بات ہمارے لیے اس آیت میں بتا دی گئی ہمیں کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا کیا ہے طریقہ، دا اونلی وے، جس پر صحابہ کرام بھی چلے، یعنی رسول کریم کی اطاعت۔ پھر اسی بات کو سورہ آل عمران میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان مومنوں سے کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی اگر تو تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، اچھا یعنی مجھے فالو کرو گے، یعنی اللہ کے رسول کو فالو کر رہے ہیں۔ سورۃ النور میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، بھئی فالو کرو اپنے نبی کو، ان کے نقش قدم پر چلو، ایک تو تم پر رحمت ہوگی۔ پھر دوسری بات یہاں پر کیا آ رہی ہے سورہ آل عمران میں، تم سے اللہ محبت رکھے گا، اگر تم دعوے رکھتے ہو اللہ سے محبت کے تو پھر مجھے فالو کرو، تو پھر اللہ تم سے محبت رکھے گا اور کیا کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، غفور ہے۔ اچھا دیکھیں، دو باتیں پتہ چل گئی نا
یعنی اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ رسول کو فالو، فاتبعونی، ٹھیک ہے، یہاں سورہ آل عمران میں ورڈ آ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحمت اور بلیسنگز ہوں اللہ کی طرف سے، تو کیا کرنا ہے؟ رسول کو فالو کرنا ہے۔ طریقہ وہی ہے، اللہ کی محبت کا اور اس کی رحمت لینے کا۔ پھر آگے بات ہے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر، یعنی جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک تو بات اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں، جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں، وہ آپ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی گرفت ان پر ہے اور وہ ہر طرح سے ان پر قادر ہے۔ ایک تو معنی یہ ہو گیا، یعنی جو آج کفر کر رہے ہیں، جو دین اسلام کے مخالف ہیں، اگرچہ اب دیکھیں عام اگر بات سمجھی جائے تو اگرچہ آج دنیاوی شان و شوکت ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ سمجھے کہ اللہ کو عاجز کر دیں گے اس زمین میں۔ یعنی پچھلی قومیں بھی جو گزری ہیں، فرعون، حامان، قارون، کیسے کیسے اللہ نے ان کو خزانے دیے اور پھر کس طرح اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ یعنی اللہ ڈھیل دیتا ہے مجرموں کو کہ جو کرنا ہے کرو، بلکہ اور حرام میں بڑھو آگے، پھر ایک دم سے ان کی رسی کھینچی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہو گیا، اور دوسرا میننگ ایک تفسیر کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر کفر سے مراد کفران نعمت ہے، یعنی اللہ کی ناشکری کرنا، نعمتیں حاصل ہونے کے بعد بھی اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، تو یہ ہے کفران نعمت۔ اور اس میں وہ لوگ فٹ ہوں گے جن کو اللہ نے خلافت جیسی نعمت دی، لیڈرشپ دی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آج اگر ہم دیکھیں تو خلافت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے جو ان کے کنٹریز ہیں ان میں جن کو بھی اللہ نے اقتدار دیا ہے، لیڈرشپ دی ہے، ان کو طاقت دی ہے، تو ان کو کیا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کریں نا۔ کون ہے ان کو بادشاہت دینے والا؟ یہ کنگڈم کس کی ہے؟ یہ تو اللہ ہی کی ہے، اللہ دینے والا ہے نا آگے انسانوں کو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دیجئے کہ یہ تو ساری کی ساری بادشاہت تو اللہ کی ہے، وہی جس کو چاہے آگے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے، ساری کی ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ چیز اللہ دے رہا ہے، لیڈر بنا رہا ہے، ان کو اقتدار دے رہا ہے، ان کو پاور رکھنے کی ان کو دے رہا ہے، ان کے پاس قوت ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس سے منہ پھیرتے ہیں، تو اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے اور پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور احادیث میں لیڈرز کے بارے میں اتنی زیادہ سخت وعید آئی ہیں کہ جس کو اللہ نے طاقت دی، جس کو اللہ نے کوئی رتبہ، کوئی ایک اقتدار دے دیا اس کو، اور اس کے باوجود اس نے اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو پھر اس کے لیے سزا کیا ہے؟ بڑی شدید اور خوفناک بات ہے ان کے لیے جو پھر ان باتوں پر عمل نہ کریں۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سے پھر جو احکام معاشرت ہیں، یعنی جو سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے جو رولز ہیں، جو گھریلو آپ کہہ لیں، جو حدیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے بارے میں پھر سے بات شروع ہو رہی ہے۔ جیسے کہ شروع سے ہم نے پڑھ لیا نا، سورہ نور میں کتنی چیزیں آئی تھیں کہ کسی بھی عزت والے پاکیزہ مومن اور مومنہ پر تہمت نہ لگائی جائے بلا وجہ، وداؤٹ انویسٹیگیشن۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہ کی جائے، اس پر حد لگتی ہے۔ پھر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا جائے یہاں تک کہ اجازت لی جائے، اور جب داخل ہوں تو سلام کیا جائے۔ پھر اسی طرح ہم نے عورتوں کے پردے کے احکامات کے بارے میں پڑھ لیا۔ پھر ہم نے جانا غض بصر، یعنی مردوں اور عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہوں کو کنٹرول کریں۔ اب یہاں پر اگین پھر بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ بڑا ہی اہم رول ہے یہ، بڑے ہی خوبصورت تمام احکامات ہیں جو سورہ نور میں، پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، سارا قرآن کریم ہی نور ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بتا دیے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی چاہیے۔
اب بات یہ ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد لونڈیاں اور غلام دونوں ہیں، کیونکہ یہ لفظ عام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم آج اپنے حساب سے دیکھیں گے تو یہ ہے کہ جن گھروں میں جو میڈز ہیں، جو سرونٹس ہیں، ان سب کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ 3 اوقات ایسے ہیں، یعنی 3 جو ٹائمز ہیں جن میں ایسا ہے کہ ان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے انہیں اجازت طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جسے عام الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ نوک کر کے ان سے پوچھ کے پرمیشن لے کے پھر ان کے کمرے میں داخل ہوا جائے، 3 اوقات۔ اور یہ 3 ٹائمز کون سے ہیں؟ یہ بھی اللہ نے مینشن کر دیے، قبلی صلاۃ الفجر یعنی فجر کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کی نماز کے بعد۔ اور یہ وقت قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اور عربوں میں تو خاص کر اس بات پر عمل ہوتا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا وہ ریسٹ ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ ایک وقت ہو گیا۔ پھر وَمِن بَعْدِ صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی میڈس اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کے لیے ایسا ہے کہ وہ ان 3 وقتوں میں آپ سے پرمیشن لے کے ہی کمرے میں داخل ہوں۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیا خوبصورت رولز بتا دی۔ یہ بہترین طریقہ ہے بچوں کو ٹرین کرنے کا، ان کو اچھی تہذیب و تمیز سکھانے کا۔ اور دیکھیں دوسری صورت میں کیا ہے، اگر یہ رولز نہ رکھے جائیں، یہ جو اجازت کا سلسلہ ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نامناسب حالت میں ہوتا ہے اپنے روم میں، تو اگر نابالغ بچے یا میڈز وغیرہ آ جاتی ہیں تو پھر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق نہیں رہتا آپ کے پاس، اگر آپ نے یہ رولز گھر میں نہیں بنا رکھے۔ تو یہ تھے 3 اوقات اورا کے، کون کون سے؟ یعنی فجر کی نماز سے پہلے، پھر اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد یعنی جو قیلولہ کا ٹائم ہے، اور اسی طرح بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ اورا کے اصل معنی نقص کے ہوتے ہیں، خلل یا نقص ہونا، لیکن اس کو اس بات پر بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ کسی ایسی چیز جس کا ظاہر ہونا یا دیکھنا پسندیدہ نہ ہو تو اس کو بھی اورا میں لیا جاتا ہے۔ خاتون کو بھی اسی لیے عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر ہونا اور دیکھنا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر جو 3 اوقات کو عورات کہا گیا ہے، یعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے، تنہائی کے اوقات ہیں جن میں تم انسان اپنے مخصوص لباس میں ہوتا ہے یا اپنی حالت دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اور آیت کے اگلے حصے میں بات ہے لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یعنی ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت بھی آ جائیں تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم، یعنی تم بار بار ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو، ضروریات ہیں، انسان کی حاجات ہیں، تو اب ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر گناہ ہے نہ ان پر گناہ کہ وہ بلا اجازت بھی آ سکتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، اور وہ علیم اور حکیم ہے، سب سے زیادہ وہ جاننے والا ہے، آل نوئر ہے وہ، اور حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں خوبصورت اور رحمت بھری وزڈم چھپی ہوئی ہے۔ اور آگے بات ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر وہ آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اور اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے واضح کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، یعنی جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، یعنی اس سے مراد وہ بوڑھی اور ایسی عورتیں ہیں جن کو اب حیض آنا بند ہو گیا ہے اور وہ ولادت کے قابل بھی نہیں رہیں، اور جو آگے بات آ رہی ہے کہ نکاح کی خواہش مند بھی نہ ہوں، تو ان کے لیے بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کے لیے پردے میں تخفیف کی جا رہی ہے، اس کو ہلکا کیا جا رہا ہے جو ان کا پردہ ہے، یعنی وہ اپنے لباس پر کوئی بڑی سی چادر بھی سمیٹ کر لے لیں تو وہ بھی ان کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے بات آ رہی ہے غیر متبرجات بزینہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زینہ کی یعنی اپنی بیوٹی کی نمائش کرنے والی نہ ہوں،
اور اسی طرح تفسیر کے الفاظ ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود، یعنی اگرچہ اس میں اٹریکشن نہیں رہی، اب اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، ولادت کے وہ قابل نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر رہی ہے، بناؤ سنگھار کر رہی ہے، تو پھر یہ جو پردے میں جو کمی کی جا رہی، تخفیف کی جا رہی ہے، اس کے لیے یہ حکم امپلیمنٹ نہیں ہوگا، یہ اپلائی نہیں ہوگا اس کے لیے، یعنی اس کو پھر مکمل پردہ کرنا ہوگا اگر اس نے اپنے آپ کو سجا کر باہر نکلنا ہے۔ تو یہ ہے تفسیر کے مطابق رائے، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تاہم اگر پھر بھی، یعنی اللہ نے اگرچہ ایسی عورتوں کے لیے جو کہ بوڑھی ہو گئی ہیں، حیض آنا بند ہو گیا، اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں، تو اللہ نے اگرچہ اجازت دے دی ہے سبحان اللہ، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ حیاداری کر رہی ہیں، یعنی اپنے پردے میں زیادہ کمی نہیں کر رہی، چادر یا برقع کو استعمال کر رہی ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اس کو خوب پتہ ہے کسی کے دل کے اندر کیا ہے، کتنا تقویٰ چھپا ہوا ہے، اور کوئی اللہ کی دی ہوئی رخصت سے کس طرح ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ صفات آئیں کہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا، اسے خوب پتہ کہ تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، یعنی کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی گھر سے کھا لے، ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی حرج ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ یہ ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے اس آیت میں کہ انسان کن کن گھروں میں جا سکتا ہے اور ان کے گھروں سے کھانا کھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بات آئی ہے کہ لنگڑے پر، اندھے پر یا مریض پر، اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ۔ ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، یا پھر اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا پھر اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا پھر اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا پھر اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا پھر اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا پھر اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں، کنجیاں تمہارے پاس ہیں، اور یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں تم پر کہ ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، یعنی اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ سب مل کر کھاؤ یا پھر الگ الگ کھاؤ۔ آیت کا ہاف حصہ میں نے آپ کے آگے رکھا، پہلے اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ اچھا، اس کا ایک مطلب تو تفسیر میں یہ آتا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معذور لوگوں کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں کھانے پینے کی بھی اجازت دے دیتے، لیکن یہ معذور صحابہ اس کے باوجود، یعنی اجازت تو وہ دے جاتے لیکن اس کے باوجود وہ مالکوں کی غیر موجودگی میں وہاں سے کھانا پینا جائز نہ سمجھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا، یعنی فرما دیا کہ ایسی افراد کے لیے اقارب کے گھروں سے، یعنی جو ان کے رشتہ دار جو یا قریب جو بھی دوست احباب ان کو دے گئے ہیں چابیاں اپنے گھروں کی، تو اگر وہ ان کے گھروں سے اب کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس پر ان پر کوئی گناہ نہیں آئے گا، کوئی حرج نہیں ہے، جب وہ اجازت دے گئے ہیں تو پھر کیا حرج رہ گیا۔ اچھا، یہ تو ایک معنی ہو گیا تفسیر احسن البیان کے مطابق۔ اب دوسرا مطلب جو اس آیت سے لیا جا رہا ہے وہ یہ کہ تندرست صحابہ معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ وہ معذوری کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھا لیں اور ہم زیادہ کھا جائیں، جو تندرست صحابہ ہیں وہ زیادہ کھا جائیں، تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے ظلم نہ ہو جائے۔ اسی طرح دوسری طرف خود معذور صحابہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہ کرتے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے وضاحت فرما دی، دونوں کو کلیئر کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جس طرح چاہو ایک دوسرے کے گھروں سے کھا سکتے ہو۔ تو آیت کے دونوں معنی ہم پر واضح ہو گئے، یعنی یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام اپنے گھروں کی چابیاں معذور لوگوں کو دے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کھا پی سکتے ہیں اگر وہ اجازت بھی ساتھ دے گئے ہیں۔ تو اس طرح دوسرا معنی بھی ہم نے جان لیا۔ تاہم بعض علماء نے اس سے عام قسم کا کھانا مراد لیا ہے،
یعنی ایسا کھانا جس کے کھا جانے سے کسی کو کوئی گرانی یا پریشانی محسوس نہ ہو، البتہ ایسی عمدہ چیزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چھپا رکھی ہوں، یعنی کسی کی نظر نہ پڑے، اور ذخیرہ شدہ چیزیں ان کا کھانا اور ان کو استعمال میں لانا جائز نہیں۔ یہ بعض علماء اس چیز پر تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کہ اس لسٹ میں ہم نے بہنوں، بھائیوں، ماموں، چچا، پھوپھیوں کے گھروں سے کھانے کے بارے میں ڈیٹیل پڑھ لی، لیکن اس میں بیٹے کے گھر کی بات نہیں آتی۔ تو اس پر بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں، جس طرح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، یعنی تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ مسند احمد اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ